آئینی ترمیم منظور ہو گئی ہے، آپ کو معلوم ہے مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف کے درمیان متعدد بار مذاکرات بھی ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کا وفد بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے بھی ملاقات کی۔ اس کے بعد پھر جو 26ویں آئینی ترمیم کا جو پروسیس تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا رویہ رہا ہے یا کیا کردار رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے منحرف جو ارکان ہیں اس کی وجہ سے منظور ہوئے، وہ ایک اپنی جگہ سٹینڈ کرتا ہے، لیکن جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے اپنے رویے سے، اپنے کردار سے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جس طرح کردار ادا کیا ہے اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کو ویلیڈیٹ کیا ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں ہم۔ تو آج کا اہم ٹاپک ہے، بات کرتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کی۔ بلاول بھٹو زرداری بڑے اس 26ویں آئینی ترمیم میں متحرک نظر آئے۔ اس کے بعد حکومتی سطح پر وفاقی وزیر داخلہ سید محسن نقوی وہ بڑے متحرک نظر آئے۔ بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے متعدد بار ملاقاتیں کی، اور پھر مولانا فضل الرحمان نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے بھی ملاقاتیں کی۔ پاکستان تحریک انصاف کا وفد بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہا ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان سے مطالبہ کیا کہ ہماری بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے ملاقات کرائیں، اور گویا کہ وہ ملاقات بھی کرائی گئی۔ حکومتی سطح پر اس کو ڈیل کیا گیا اور ملاقات بھی کرائی گئی، اور ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جہاں سب سے بڑی پہلی سیاسی غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک اتحادی کے ساتھ چل رہے ہیں، اپوزیشن کا اتحادی ہے، اس نے آپ کو سارا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہے ہیں۔ جب یہ لوگ اڈیالہ جیل سے نکلے تھے تو سب سے پہلے یہ مولانا فضل الرحمان کے گھر ان کو پہنچنا چاہیے تھا۔ یہ پہلی سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی مسٹیک ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو بتاتے کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے اور بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ اس کی مخالفت کرنی ہے یا اندر جا کے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی غلطی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا وفد، اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے وفد میں ایک رکن نے اپنے جو برسٹر گوہر ہے اور دیگر جو لوگ ساتھ تھے ان سے کہا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں مولانا فضل الرحمان کے گھر جانا چاہیے، اس کے بعد پھر میڈیا کو بتانا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کی 26ویں آئینی ترمیم کی سپورٹ کر رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ پہلے میڈیا پہ چلے گئے اور میڈیا کے آنے کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان کے پاس آئے۔ خیر، مولانا فضل الرحمان نے بڑے وسیع دل کا مظاہرہ کیا اور پھر متعدد بار مذاکرات ہوئے، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم میں جب مذاکرات ہو رہے تھے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مولانا فضل الرحمان کا گھر جو 007 کہہ لیں، لکی نمبر 7 جو ہے مولانا فضل الرحمان کا گھر، پاکستان کی سیاست کا محور بن گیا تھا، اور حکومت آ رہی تھی، اپوزیشن جا رہی تھی، اپوزیشن جا رہی تھی تو حکومت آ رہی تھی، بلکہ ایک وقت یہ بھی آیا کہ ایک کمرے میں اپوزیشن بیٹھی تھی، دوسرے کمرے میں حکومتی اتحادی یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری اور حکومتی ٹیم، وفاقی وزیر داخلہ، وفاقی وزیر قانون، یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ ٹینس ماحول تھا تو اس میں پھر مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ایک لطیفے بازی بھی شروع ہوئی تاکہ ایک ٹینس ماحول سے باہر نکلے اور گپ شپ کا ماحول بھی ہو اور ایک اچھے ماحول میں بات چیت کا سلسلہ بھی ہو۔ تو ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ لوگوں نے انہوں نے خان کو بھی مشورہ دیا، عمران خان کو، کہ گو کہ ٹھیک ہے آپ کی جو پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کی 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت نہیں کرتے، لیکن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو مذاکرات کا سلسلہ ہے یا رابطے کا سلسلہ ہے اس کو نہیں توڑنا چاہیے، اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے مولانا فضل الرحمان سے رابطے ضرور ہونے چاہیے۔ اور دوسرا میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کیا اور اس کو ویلیڈیٹ کیا، اس کی ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم پیش کی گئی، جس میں چیئرمین سینٹ نے جب تحریک پیش ہوئی تو پارلیمانی لیڈرز جو ہیں ان کو وقت دیا کہ بولنے کا۔ یہ پہلی ویلیڈیٹی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں، برسٹر علی ظفر، انہوں نے سپیچ کی اور انہوں نے
جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے خد و خال اور اس کے جو نیگیٹو اور پازیٹیو جو اسباب ہیں وہ بیان کیا، اور اپنی تجاویز کے حوالے سے بھی اس کو براڈ مائنڈڈ، اس کو ٹائم مزید ملنا چاہیے تھا تاکہ ایک سیر حاصل گفتگو ہوتی۔ یہ ایک پہلی ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کیا ہے، ویلیڈیٹ کیا ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف چاہتی کہ بالکل ہی بائیکاٹ کرنا ہے تو وہ ایوان میں ہی نہ آتی، جب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو جاتی تو وہ پھر باہر ہی چلے جاتے۔ یہ تھرو آؤٹ بیٹھے رہے ہیں، اور جب وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینٹ میں یہ پیش کیا تحریک 26ویں آئینی ترمیم کی، پھر شکوار منظوری ہوئی تو اون عباس پپی نے گنتی کی، چیئرمین سینٹ نے کہا آپ گنتی کریں، انہوں نے کہا کہ نہیں نمبر کم ہے، 62 ہیں۔ جب گنے گئے تو وہ نمبر 65 تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے بی این پی کے 2 ممبر نسیمہ احسان اور قاسم، ان کا عجیب سا آگے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کوئی غلط نہ ہو جائے، جنجو یا پتہ نہیں کوئی اس طرح کا ہے نام وہ، اور یہ یہاں بھی دیکھیں نا کہ 2 نمبری کہہ لیں یا سیاست گیم کہہ لیں، سردار اختر مینگل کی، سردار اختر مینگل بیٹھے رہے، وہ رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، وہ گیلری میں بیٹھ سکتے ہیں۔ جب ان کے 2 ممبر ہیں نسیمہ احسان اور جو قاسم صاحب ہیں وہ سینیٹر، وہ اس کے آنے سے پہلے وہ ایوان سے اٹھ کے چلے گئے، تو پہلے وہ کہہ رہے تھے، بیان دیا کہ میں ان سے ملاقات کرنی ہے، ان کو کہنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کیوں وفاداری تبدیل کر رہے ہیں، یہ سیاسی بیان۔ یہ دوسری سردار اختر مینگل نے بھی سپورٹ کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کو۔ اور دوسرا اس میں سپیچ میں اس سارے پروسیس میں جب سینٹ میں شکوار منظوری ہو رہی تھی تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ویلیڈیٹ کرایا، بیٹھے رہے، اور جب 26ویں آئینی ترمیم حتمی طور پر منظور ہوئی سینٹ سے تو اس میں جب ووٹنگ کا عمل ہوا، ڈویژن ہوئی، تو پاکستان تحریک انصاف کے جو 4 لوگ ہیں، بیرسٹر علی ظفر، حامد خان، اون عباس پبی، ایک اور ہے ان کا نام شاید میرے ذہن میں اس ٹائم نہیں آ رہا، تو انہوں نے خلاف ووٹ دیے۔ تو ایک طرف سے ویلیڈیٹی ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کی کہ آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم جب پاس ہوئی، پاکستان تحریک انصاف نے ووٹنگ میں حصہ لیا، اور انہوں نے 4 بندے جو ان کے تھے وہ ایوان میں موجود تھے، اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے اور حق میں 65 ووٹ آئے۔ سینٹ میں 64 ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ اب قومی اسمبلی کی بات کریں تو سیم یہی کیا گیا، بیرسٹر گوہر نے سپیچ بھی کی، عمر ایوب خان نے جو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے، انہوں نے اسی طرح سپیچ کی 26ویں آئینی ترمیم کے، انہوں نے لیفٹ رائٹ کی باتیں کی کہ اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ٹائم دیں، مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر بلاول صاحب نے بھی مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کیا، سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو خیر یہ جب پروسیس شروع ہوا تو پھر سیم قومی اسمبلی میں بھی یہی طریقہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا، اور جب ووٹنگ ہوئی، شکوار منظوری ہوئی، حصہ رہے، اندر ہی بیٹھے رہے۔ جب حتمی ڈویژن ہوئی تو اس میں بھی جب 225 قومی اسمبلی میں 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 225 ووٹ پڑے، اور 2/3 میجارٹی کے لیے 224 ممبر چاہیے تھے، جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ممبر توڑ کے ضمیر کی آواز کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، انہوں نے ووٹ دیا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو 7 سے 8 لوگ تھے وہ خلاف انہوں نے ووٹ دیا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ ایک طرف سے کہتی ہے کہ ہم مخالف ہیں، ہم پروسیس میں حصہ نہیں لیا، دوسرا اس کو ویلیڈیٹ بھی کر رہے ہیں، ایک عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف اندر سے کیا گیم کر رہی ہے۔ تو دیکھا جائے تو جس طرح حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کیا، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کو سپورٹ کیا۔ اور سب سے جو اہم بات ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی، انہوں نے ایک شعر کہا جب یہ ترمیم منظور ہو گئی تو بڑا دلچسپ شعر ہے کہ وہ زہر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں مر جانا ہے، جب مر جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ اب یہ شعر اس کے معنی خیز ہیں، کیا ان کا شعر کس طرف اشارہ تھا، پنڈی کی طرف تھا، بھائی کی طرف تھا، کس طرف تھا، یہ ایک یعنی کہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو آخر کار 26ویں آئینی ترمیم جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے وہ کامیاب ہوئی ہے، اس کو ویلیڈیٹی ملی ہے۔ اگر پاکستان سسٹم میں حصہ نہ لیتی ووٹنگ میں تو یہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، بے شک پاس ہو جاتی، لیکن سیاسی طور پہ جب بھی حوالہ دیتے وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن تو تھی نہیں،
جب اپوزیشن نہیں تھی تو حکومت کی اپنی مرضی، نمبر پورے تھے نہیں تھے، باہر آ کے شور کرتے، پریس کانفرنس کرتے. تو آج اس کے بلکہ ایک چیز اور یاد ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے پارلیمنٹری کمیٹی تشکیل دی ہے، جس میں سیاسی جماعتوں سے بھی نام مانگے گئے ہیں. اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں. گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا